اور تمام کلیدی وزارتوں سے پی ٹی آئی کے لوگ ہٹا کے اور کوئی نامینیٹڈ لوگ آ گئے، تو ان کے پاس بی ٹیم بھی نہیں تھی، سی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آج اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ آپ پچھلے 10 دنوں کی اخبارات اٹھا لیجئے، خبریں کیا ہیں کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 50% نیچے چلی گئی ہے، بیرونی سرمایہ کاری میں 50% کمی ہو گئی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس ٹارگٹ سے $5 ارب کم ہو گئی ہیں، پاکستان کے کارخانے اور مختلف انڈسٹریز میں زبردست بحران ہے، اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب افراد پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال میں بے روزگار ہو چکے ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔ اب اگر کوئی عوام کا وزیر اعظم ہو تو اس کو رات کو نیند نہ آئے، وہ یہ سوچے کہ یہ مہنگائی میں کیسے کم کروں، یہ بے روزگاری میں کیسے کم کروں، بیرونی سرمایہ کاری پاکستان سے کیوں بھاگ رہی ہے، مارکیٹس کے اندر سرمایہ کدھر غائب ہو گیا ہے، لوگ کیوں چیخ رہے ہیں، دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے، بجلی اور گیس کے بل کیسے میں نیچے لے کر آؤں۔ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے یہ ایشوز نہیں ہیں، ان کا ایشو کیا ہے کہ جو بھی مسئلہ آتا ہے، اچھا نواز شریف کا فریج بند کر دو، نواز شریف کا اے سی بند کر دو، نواز شریف کا کھانا بند کر دو۔ کابینہ کے 4 گھنٹے کے اجلاس میں 3 گھنٹے نواز شریف ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر جس کو سلیکٹ پرائم منسٹر جس کو نواز شریف فوبیا ہے، یہ پاکستان کو میلٹ ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو ایک ایسے کھائی میں پھینک رہا ہے جہاں سے شاید پھر اس کو اٹھانا بہت مشکل ہو جائے، اور اگلے سال خود حکومت اسے 2% پہ کہہ رہی ہے یہ ترقی کرے گی، 2.4% ٹو بی ایگزیکٹ۔ تو اس لیے کل کا جو احتجاج تھا وہ عوام کا بھرپور عدم اعتماد تھا اس حکومت پہ، اس کی پالیسیوں پر، اور یہ اگر آپ دیکھ لیجئے حکومت کی سنجیدگی، پنجاب میں 10 مہینوں کے اندر 9 سیکٹری ہائر ایجوکیشن تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ گڈ گورننس کا عالم ہے۔ وہ تمام کامیابیاں جن کی بنیاد مسلم لیگ نون رکھ کے گئی تھی، وہ ایک ایک کر کے سب ڈھہ رہی ہیں۔ لاہور شہر جو مثالی تھا، آج اس کے اندر گندگی کے ڈھیر دوبارہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اس شہر کی رونقیں ماند پڑ رہی ہیں۔ اسی طرح جو باقی صوبہ ہے اس میں صحت کا نظام درم برم ہو چکا ہے، ہسپتالوں سے دوائیاں مریضوں کو نہیں مل رہی جو پہلے مفت غریبوں کو دوائیاں ملتی تھیں، تعلیمی اداروں کا بجٹ کاٹ دیا گیا ہے۔ حد یہ کہ ساؤتھ پنجاب کا بجٹ بھی جو مسلم لیگ نون کے دور میں تھا اس سے گھٹا دیا گیا ہے، اور لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے چیمپئن ہیں۔ ہم نے ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور کے صوبوں کے لیے بل جمع کرائے ہوئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں، حکومت اس کے بارے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھا رہی۔ ووٹ لینے کے لیے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو گمراہ کیا، اور اب جب اپوزیشن نے بل جمع کرا دیا ہے کہ بھاولپور اور ساؤتھ پنجاب کا آپ صوبہ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ووٹ دیں گے اسے، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں کر رہے۔ میں پھر حکومت کو مطالبہ کر رہا ہوں کہ 29 تاریخ سے جو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، اس کے سامنے ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور صوبے کا بل پیش کیا جائے۔ اپوزیشن غیر مشروط طور پہ حکومت کی حمایت کرے گی، کوئی جواز نہیں ہے کہ حکومت اس سے فرار حاصل کر سکے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ بدنیت ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو صرف ورگلایا تھا، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو۔ اسی طرح آج ہمارا مسلم لیگ نون کا پنجاب کے تمام ضلعی عہدیداروں کے ساتھ اجلاس ہوا۔ سب سے پہلے تو پارٹی نے مذمت کی ہے جو یہ سلوک نواز شریف صاحب کے ساتھ روا انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کی
ہیلتھ کے اوپر یہ سیاست کر رہے ہیں. ڈاکٹرز نے رپورٹس کو، جو رپورٹس جیل حکام کو دی تھیں انہیں چھپایا گیا اور ان کی یہ زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر نواز شریف صاحب کی صحت کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن ہوئی، اس کی ذمہ داری براہ راست عمران احمد نیازی اور عثمان بزدار صاحب پہ ہوگی. ان کے خلاف مقدمے دائر کیے جائیں گے. آپ سیاست نہ کریں اور جو ڈاکٹرز کی رائے ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو انتقامی سیاسی کارروائی ہے، وہ ہمارے پنجاب کے صدر ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو جس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، دراصل وہ جرم تو ان کا اعزاز ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو گیس کی شیڈنگ سے یا گیس کے کرائسس سے نجات دی اور سستی ترین LNG لے کر آئے، جس کی پوری دنیا نے تصدیق کی. اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے ریلوے کو ٹھیک کیا تو ان کے لیے وہ جرم بن گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے دیگر جو اسیران ہیں، اور اب ہم سب کو بھی دھمکیاں ہیں. ہمارے رہنماؤں کے خلاف نئے نئے نیب کے کیسز کھولے جا رہے ہیں. اگر حاصل بزنجو صاحب کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کیا جاتا ہے، ان کے خلاف نیب متحرک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر مالک کے خلاف نیب متحرک ہو جاتا ہے. یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے یا نیازیز اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے کہ جو نیازی صاحب کی ڈیوٹی پر جس کو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے؟ کبھی مجھے پیغام ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے شاہد خاقان عباسی کے بعد آپ کو زیادہ تیز رفتار چلیں گے، آپ کو بھی نیب جلدی اٹھا لے گا. کوئی بات نہیں، اٹھا لے نیب. ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن ہم پاکستان کے عوام کے مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کے عوام کا مقدمہ کہ 25 جولائی کو ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا اور پاکستان میں میڈیا سینسرشپ اور سیاسی آزادیوں کو سلب کر کے یہ حکومت ایک جبر کی حکومت کے طور پہ خود کو مسلط کرنا چاہتی ہے. ہم اس کے خلاف لڑیں گے. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت عزتوں سے سرفراز کیا ہے. اس ملک کی جو احسانات ہیں ہم انہیں اتار نہیں سکتے. تو جیل کاٹنا یا کوئی ایسی چیز کرنا اس ملک کو بچانے کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے بہت چھوٹی قیمت ہے. ہم آنے والے نسل کو قائد اعظم کا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں، جس میں فریڈم ہو، جس میں آزادی رائے کی آزادی ہو، جس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہو، جس میں آئین کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ محفوظ ہوں. ہم ایک کنٹرولڈ ریاست اپنے اگلی نسلوں کو نہیں دے کے جانا چاہتے جو قائد اعظم کے ویژن کے منافی ہو. تو اس لیے ہماری جد و جہد اقتدار کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہارٹ اینڈ سول کو بچانے کی جد و جہد ہے. ہم پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان، قائد کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور یہ نہ نیا پاکستان ہے نہ پرانا پاکستان ہے. مسلم لیگ نون کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے. اور وہ اصول جن کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ان کی حفاظت کرنا ہر مسلم لیگی کا ایک سرمایہ فخر ہے، چونکہ یہ مدر پارٹی ہے پاکستان کی. ہم اس جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لہذا گرفتاریوں سے ہمیں نہ ڈرائیں. گرفتاریاں ہمارے لیے اس جد و جہد میں کوئی ہاتھوں کی زنجیریں نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے اس جد و جہد کے ہار ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ دیکھے ہیں جنرل مشرف کے زمانے میں. لہذا یہ بے بنیاد مقدموں سے اور دھمکیوں سے ہمارے اراکین کی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عزم میں کمی آئے گی، ان کے عزم اور پختہ ہوں گے. تو اس لیے یہ کہ ہتھیار نہ آزماؤ. میں نہیں چھوڑوں گا. کیا نہیں چھوڑو گے؟ کون ہو؟ ڈکٹیٹر ہو؟ پاکستان کے ہٹلر بننا چاہتے ہو؟ بن کے دیکھو، پتہ چل جائے گا. یہاں پہ بڑے آئے تھے، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. تمہارے اوپر تو وردی بھی نہیں ہے. یہاں تو وردی والے بھی ڈکٹیٹر آئے تھے، وہ بھی چلے گئے. تو اس لیے اس ملک کے اندر جو
ایک مہاجرائی پیدا کی جا رہی ہے، جو پولرائزیشن پیدا کی جا رہی ہے، اور جو ہیٹ پیدا کی جا رہی ہے، جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے، یہ اس ملک کی تعمیر نہیں ہے. یہ اس لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں وزیر